اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دین پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین امت تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا دین اس امت تک پہنچانے کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین مبارک کو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لیا اور پوری امت میں اس کو لے کر پھیل گئے، انسانیت تک پہنچایا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہی دین اس وقت وہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں۔ 2 سالہ علم دین کورس میں شریک ہماری خواتین، بہنیں، بیٹیاں، انہی کی خدمت میں آج چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، نیت عمل کی ہونی چاہیے کہ جتنا پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ جو بات شریعت کی، جو بات دین کی میرے علم میں آئے گی اس پر میں عمل کروں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عمل کی نیت کریں اور اس میں چون چرا کو کوئی دخل نہ دیں۔ گزشتہ زندگی میں علم نہیں تھا، دین نہیں تھا، غلطیاں کیں۔ ابھی دین کا علم مل گیا، اب غلطیاں نہ کریں۔ غلطی پھر بھی ہوگی، اس غلطی پر ڈٹے نہیں، توبہ کریں، اپنی اس غلطی کو غلطی تسلیم کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات کہ عمل کی نیت کریں، یہ ہے دین کا فائدہ۔ اور وہ علم جس پر عمل کی توفیق ہو اس کو علم نافع کہتے ہیں، اور وہ علم جس پر عمل کی توفیق نہ ہو اسے علم ضار کہتے ہیں، علم مضر کہتے ہیں۔ یہ نقصان دہ علم ہے۔ عمل کی نیت کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ خواتین اور مستورات کے اعمال میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ بنیادی چیز وہ نمبر 1 پردہ اور ستر ہے۔ سب سے اہم چیز پردہ ہے، سب سے اہم چیز۔ اور پردے کے ساتھ جب تک شادی نہیں والدین کی اطاعت ہے، نکاح ہو گیا پھر شوہر کی اطاعت ہے، بچے ہو گئے تو پھر بچوں کی پرورش ہے۔ یہ ایک خاتون کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے کہ جب تک اس کا نکاح نہیں اس کے مالی معاملات کا بوجھ والد کے سر پر ہے، نکاح کے بعد شوہر کے سر پر ہے، بچے بڑے ہو جائیں تو اولاد کے سر پر ہے۔ اس کی ذمہ داری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں تو مرد اور عورت برابر ہیں، تو سب کی ذمہ داری ہے۔ عورت کی بنیادی ذمہ داری پردہ ہے، اور میں اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کر چکا ہوں، شبہات کے جواب بھی دے چکا ہوں، اشکالات کو صاف بھی کر چکا ہوں کہ پردے میں عورت کا چہرہ بھی شامل ہے، پردے میں عورت کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی پشت یہ بھی شامل ہے، مکمل ہاتھ، اسی طرح عورت کے پاؤں یہ بھی شامل ہیں۔
ہماری بہت ساری خواتین اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ چہرے کا پردہ یہ نہیں ہے، نقاب کر لینا کافی ہے۔ نانا، ایسا نقاب جو آنکھیں نہ چھپائے یہ پردہ نہیں، یہ پردے میں نقص اور کمزوری ہے۔ عورت ذمہ ہے ایسا پردہ کرے جس میں عورت کی آنکھ بھی چھپے، جس میں اس کے ہاتھ بھی چھپیں، جس میں اس کے پاؤں بھی چھپیں۔ یہ سب چیزیں پردے کا حصہ ہیں۔ مزید دلائل مطلوب ہوں تو میں انشاءاللہ کس وقت پھر تفصیل کے ساتھ دلائل سے گفتگو کر دوں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے اہم چیز پردہ ہے، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ ماں پردے کا اہتمام کرے گی، کل کو بیٹی پردے کا اہتمام کرے گی۔ ماں بازار میں بلا ضرورت نہیں جائے گی، بیٹی بلا ضرورت بازار نہیں جائے گی۔ ماں موبائل کا صحیح استعمال کرے گی تو اس کی اولاد بھی صحیح استعمال کرے گی۔ یہ ماں اپنے شوہر کی خدمت کرے گی تو اس کی اولاد بھی شوہر کی خدمت کرے گی۔ ماں کو ایک آئیڈیل ماں بننا چاہیے، مثالی خاتون بننا چاہیے، مثالی خاتون بننا چاہیے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ شوہر اور مرد اپنے حقوق کا خیال نہ کریں، جو ان کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس وقت میری گفتگو مردوں سے نہیں، خواتین سے ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ علم دین پڑھتے ہوئے عمل کی نیت کرنا ضروری ہے۔ کسی بچی کے ذمے نمازیں ہیں، وہ نمازیں قضا کرے۔ الحمدللہ ایسی خواتین اور بچیاں موجود ہیں جو مجھ سے بیعت ہیں اور کئی سال تک کی نمازیں انہوں نے ادا نہیں کی تھیں، پابندی کے ساتھ نمازیں قضا کر رہی ہیں، پابندی کے ساتھ قضا شدہ نمازوں کو ادا کر رہی ہیں، پابندی سے۔ شروع میں ان کو الجھن ہوئی تو میں نے ان کو ہفتے کی ترتیب بتائی کہ ادا کریں اور مجھے بتائیں، پھر 15 دن بعد ادا کریں اور بتائیں، پھر مہینے بعد ادا کریں اور لکھیں۔ کیونکہ جب بھی کسی شخص کو شیخ بنایا جاتا ہے، مرشد بنایا جاتا ہے، اس کی بیعت کی جاتی ہے، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اعمال بتائیں، یہ میری کمی ہے، یہ اعمال میں پورا کرتی ہوں، تاکہ وہ کمی ہے تو تنبیہ کرے، پورا کرنے کا طریقہ بتائے، ترغیب دے۔ یہ ضروری ہے، وگرنہ بیعت کا نفع کیا ہوگا؟ بیعت کا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، تم نے بیعت کر لی ہے، اگر تم نے اپنے شیخ کو یہ باتیں بتائیں اور تمہارے عیوب ان کے سامنے آئے تو تم سے نفرت کریں گے۔ وہ شیخ ہی کیا ہے جو عیب دیکھ کر نفرت کرے؟ وہ ڈاکٹر ہی کیا ہے جو مریض کا عیب دیکھے اور پھر اس کو کسی اور کو بتا دے اور مریض کی کمزوری کو نہ چھپائے؟ وہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ تو شیخ کمزوری دیکھے تو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، عیب دیکھے تو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خواتین یا مرد جو بھی ہیں عمل کی نیت کریں، جو نمازیں رہ گئیں اس کو مکمل کریں، اس میں کمی اور کوتاہی نہ کریں۔